من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ آزادی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور وہ جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر. ہم ذلیل و خوار ہوئے زمانہ میں تارک قرآن ہو کر. سارے اللہ کے ذکر و جلال پڑھیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم سامعین حضرات، یہ معزز مہینہ محترم مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی گزر چکا ہے، اب تیسرا عشرہ شروع ہے. 22واں روزہ ہے. اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تیسرا عشرہ بھی نصیب کرا. اور اللہ رب العزت نے تیسرے عشرے کے اندر دو بڑی اہمیت والی فضیلت والی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو ہے اعتکاف. دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے لیلۃ القدر، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب ذرائع کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا صحیح معنی مفہوم اور مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لیلۃ القدر والی نعمت ایسی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو عظمت اور عزت اور عظمت جو یہ رفعت ملی ہے وہ بھی اسی قرآن کی وجہ سے ملی ہے. اور اسی لیلۃ القدر کی رات کو قرآن پاک نازل ہوا.
اسی لیلۃ القدر کی رات قرآن پاک نازل ہوا اور فرمایا جو اس لیلۃ القدر کو عزت ملی وہ اسی قرآن پاک کی وجہ سے ملی۔ یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، حقیقتاً پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو اعتکاف کا سنت ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ بھی یہ لیلۃ القدر کے پانے کا ایک ذریعہ ہے کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ جو انسان اعتکاف میں بیٹھے گا، خلوت میں بیٹھے گا، تنہائی میں بیٹھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، درود پاک پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، تہجد ادا کرے گا، تو فرمایا کہ وہ ایسے سمجھے کہ اس کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی، اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مقدس کتاب لایا ہے، کتاب میں یہی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کی رات ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ فرمایا کہ قرآن پاک اپنا خود تعارف کراتا ہے۔ اب قرآن سے بولتے ہیں، قرآن یہ بتا تجھے کس نے نازل کیا؟ قرآن خود جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، رب العالمین نے مجھے اتارا ہے۔ قرآن یہ بتا کہ رب العالمین نے تجھے بھیجا ہے، وہ مہینہ کون سا تھا جس مہینے میں تو نازل ہوا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ نے مجھے نازل فرمایا۔ قرآن یہ تو پتہ چل گیا بھیجنے والا رب العالمین ہے اور مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور رات کون سی تھی جس رات کو نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی رات کو مجھے نازل کیا گیا۔ قرآن یہ بھی پتہ چل گیا بھیجنے والا رب العالمین، مہینہ رمضان المبارک کا، رات لیلۃ القدر کی۔ اے قرآن یہ بتا تو نازل کس ہستی پہ ہوا؟ قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے نازل کیا گیا۔ قرآن یہ بھی پتہ چل گیا بھیجنے والا رب العالمین، مہینہ رمضان المبارک کا، رات لیلۃ القدر کی، جس ہستی پہ تو نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ سرور کائنات والد دو جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی بتا دے کہ تیرا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر آنے کا۔ تو قرآن پاک خود جواب دیتا ہے ہدی للمتقین، فرمایا کہ میں متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ مومنین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، مومنین کے لیے شفا بن کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ یہ مقدس اور لالائق کتاب ہے۔ فرمایا کہ اس کی نسبت لیلۃ القدر والی رات کی نسبت، لیلہ کا معنی رات، قدر معنی عظمت والی رات کی جو نسبت اور یہ عظمت بڑی ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے بڑی ہے۔ قرآن اسی رات نازل ہوا۔ فرمایا کہ اس قرآن کے نازل ہونے کا تعلق اس مہینے سے ہوا، رمضان المبارک سے، تو اللہ رب العزت تمام مہینوں کا اس مہینے کو سردار بنا۔ فرمایا کہ اس قرآن پاک کی وجہ سے حافظ قرآن کو عظمت ملتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، مصلی کا وارث بناتے ہیں اسی قرآن کی وجہ سے۔ یہ اپنا انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ جو کچھ بھی اس میں عظمتیں ملتی ہیں فرمایا کہ اسی قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات کی برکت والی رات ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو اس رات سے محروم ہو جاتا ہے سمجھو کہ وہ تمام خیروں سے بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کو پانے کے لیے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، تیسرے عشرے کا بھی اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اس رات کو پانے کے لیے کہ مجھے یہ رات نصیب ہو۔ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا کوئی پتہ نہیں چلا، دوسرے میں کیا کوئی پتہ نہیں چلا، جب تیسرے عشرے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
میرے محبوب کو جا کے بتلائیے فلاں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی رات قرآن پاک نازل ہوا۔ پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے آخری عشرے میں یہ رات ملی، اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات مجھے بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ آخری عشرے میں ہم تلاوت کریں، ہمارے لیے کوئی اور آسانی؟ تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر کو پانا ہے تو رات راتوں میں تلاوت کرو، رات راتوں میں تلاوت کرو۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ راتیں ہیں، فرمایا کہ اس میں تلاوت کرو، اور تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، کوشش کرو اللہ سے تمہیں نصیب بھی کرنا۔ تو اس سورت کا شان نزول مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ذکر فرمایا، ایک عابد کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ اس نے 80 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نیکیاں کرنے کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی کہ نیکیاں کی ہے، نیکی کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ اس بنی اسرائیل کے نبی نے عبادت کی 80 سال، اور ہماری عمریں آپ خود فرماتے ہیں 60 سے 70 کے قریب درمیان ہوں گی، کم و بیش لوگ ایسے ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس نے 80 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور ہماری عمریں کم ہیں، 15 سال تک جوانی تک انسان پہنچتا ہے، اس کے بعد اگر 70 سال پا بھی لے تو 55 سال بنتے ہیں، 80 سال کی عبادت کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تھا شوق، یہ تھا جذبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر نیکی کرنے کا۔ ہم تو نہیں پہنچ سکتے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ واقعہ سنایا اور فوراً پریشان ہو گئے کہ ہم 80 سال کی عبادت کو کیسے پا سکتے ہیں، 80 سال جبکہ ہماری عمریں بھی کم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، تیرے صحابہ پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب، ان کو خوشخبری سنا دو، اپنے صحابہ کو، اپنے جانشینوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ایک رات آپ کو ایسی دے رہا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک آج ایسی رات آپ کو دے رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام دے دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ 80 سال کے برابر اجر دوں گا، نہیں فرمایا خیر کا لفظ بولا، فرمایا کہ بہتر ہے، اس سے بھی اجر اللہ زیادہ عطا کریں گے، بہتر عطا کریں گے۔ فرمایا کہ تیرا اونچی کلمہ پڑھنے والا، اے محبوب، جو رات کو اٹھ کے لیلۃ القدر کی رات مجھے منانے کے لیے قیام میں کھڑا ہوگا، سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، سورۃ رحمان کی تلاوت کرے گا، سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا، تو فرمایا کہ اس رات کو درود پاک پڑھے گا، میرا ذکر کرے گا، سجدے کے اندر اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کے اندر میرے سامنے گڑائے گا اور میرے سے معافی مانگے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، اس رات کی عبادت کرنا تیرے مٹھی کا کام ہے، اس 80 سال سے بھی بہتر اس کو اللہ رب ہم سب کو یہ نصیب کرے۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو پا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، صبح صادق کے درست کرتی ہے، جب سحری بند ہوتی ہے اٹھ کر تک یہ رات رہتی ہے۔ فرمایا کہ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت قرار دیا۔ فرمایا کہ جو اعتکاف بیٹھے گا تاکہ وہ اس لیے یہ ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ وہ لیلۃ القدر کی رات کو پالے اور اللہ کو منائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہ جو مقرر کر دی گئی ہے 27 کی رات یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ اس طرح نہیں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ رات کو پاک راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات کو پاک راتوں میں تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ جس کا عرصہ گزرتا ہے، نیکیوں کے اندر گزرتا ہے، دل جمی کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے اور تہجد بھی ادا کرتا ہے اور عبادت کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے یہ مہینہ۔ فرمایا کہ اس مہینے کی ایسی برکت ہوتی ہے، پورا سال 11 مہینے اس کے نیکیوں کے اندر گزر جاتے ہیں۔ جو ایسے بس وقت ہی گزارتا ہے، نیکیوں سے بھی دور آتا ہے اور اس رمضان مبارک نصیب ہونے میں قدر اور احترام بھی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ پھر پورے 11 مہینے اس کے صحیح معنی میں نہیں گزرے۔ جس کا یہ مہینہ ٹھیک گزر گیا، نیکیوں کے اندر گزر گیا، فرمایا کہ اس کے برکات بھی ایسے ہیں، فرمایا کہ وہ 11 مہینے بھی اس کے اچھے گزر جائے۔ تو میرے دوستو، فرمایا کہ اسی رات اللہ رب العزت کے فرشتے آسمانوں سے نیچے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں اور فرمایا کہ جو جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اور فرشتے آ کے ان عبادت کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو اور تلاوت قرآن پاک کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک حکمت مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ فرشتوں کو کیوں اتارا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین کے اندر پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے نائب ہوں گے، جو میری فرما برداری کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، تو ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا، ایسے خلیفے کو پیدا کر رہا ہے جو زمین کو اوپر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بھی بیان کرتے ہیں، عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ ان کو پیدا کرنے کی حکمت کو میں خود خدا جانتا ہوں۔ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس رات لیلۃ القدر کی رات اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں، دعاؤں میں رو رہے ہوتے ہیں، اپنے روٹھے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کی لشکر آتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں آتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا مفسرین نے فرشتے آ کر ان کی دعاؤں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں آمین کہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات جو اللہ رب العزت کو منا رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ اسی رات اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج کے
اور ان کو اس بات کی طرف متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے فرشتے جب میں ان کو پیدا کرنے لگا میں نے کہا میں اپنا خلیفہ زمین کے اندر پیدا کر رہا ہوں، تم نے اعتراض کیا کہ ان کو پیدا نہ کریے، زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب دیکھ لو او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنی پیاری نیند اپنے گدوں سے اٹھ کے نرم بستروں سے اٹھ کے مجھے منانے کے لیے ساری رات قیام کر رہے ہیں، میرے منانے کے لیے میرے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، سجدے میں گرے ہوئے مجھے روٹھے رب کو منا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اور میرے فرشتے تم اس ٹائم اعتراض کرتے تھے، اب تم گواہ ہو جاؤ، اب گواہ ہو جاؤ، میں رب کائنات اعلان کرتا ہوں یہ میری عبادت کر رہے ہیں، میں ان کی آج اعلان کرتا ہوں کہ میں سب کی آنکھوں سے کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ چند دن باقی ہے رمضان المبارک کے، پتہ نہیں یہ جمعہ بھی آخری ہو، آئندہ جمعہ ہمیں نصیب بھی نہ ہو رمضان مبارک کا، رمضان مبارک چلا جائے اور ہماری شکایتیں لے کے نہ جائے رب کے سامنے اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، یا اللہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن یہ جا کے گواہی نہ دے کہ یا اللہ اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا پورے رمضان میں، یا اللہ یہ نماز نہیں پڑھتا رہا، رمضان مبارک یہ نہ شکایت کرے کہ اس نے میرا صحیح معنی میں ادب احترام بھی نہیں کیا۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی چند دن باقی ہیں، اللہ سے رجوع کر لے، اللہ کو منا لے، روزے بھی رکھ لیں، اللہ سے معافیہ بھی مانگ لیں، یہ جو تاج رات ہیں اس راتوں کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کو بھی منا لیں۔ تو فرمایا یہ بابرکت رات ہے، اس رات فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، آ کر وہ دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ کون کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی بس کا اعلان دل بھی نہیں کرتا۔ تو ایک آخری حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں، پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج خوشی کے اثرات آپ کے چہرہ مبارک پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے صحابی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات کو بلند کرتے ہیں اور 10 نیکی عطا فرماتے ہیں اور 10 رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری امت میرے کلمہ پڑھنے والے مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں گے اور اللہ رب العزت سے اجر عطا کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک کریں۔ آج جمعے کا دن ہے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تمام امت و مسلمان کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے